چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ. وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے. اس کو تو سب مانتے ہیں. عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے. لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے. اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں. حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی؟ ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ما خطر على قلب بشر. بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی. پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن. اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی. اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی. تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر بن دواں ہے زندگی. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے. پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا. پھر جو ہماری موت آنے والی ہے، میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا ہے. اس میں سے یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ امتحانی اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے. ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا. امتحان ہے. ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، آباد کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةُ الْأَبَدَىٰ أَوْ لَنَارُ الْأَبَدَىٰ. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری. اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کے لیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راضی میں بہت بڑے مقام پر ہے، اور ہے بہت ہے. کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے. ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر رکھی. سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو. ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، فلاطینوس ان کے شاگرد. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ. تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ کرو. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہیں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت. یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمہ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے.
جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں۔ میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت۔ وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ۔ دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے، اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون۔ اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خلق نور، یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوئی، حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے۔ اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ۔ ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور، یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور، اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا۔ یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ، ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہو جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے، ارواح ہو، ملائکہ ہو، سائنس کے دائرے سے باہر، وہ عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب، اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے۔ عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا، کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا۔ یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے نا، تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے، یہ عالم امر سے ہے۔ امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً۔ آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے، رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا۔ اٹس خلق۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی اجزائے ارواح انسان کی، اس سے بڑے فرشتے۔ اور چوتھی چیز نوٹ کیجیے، وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ۔ روح محمدی، یہ بھی نوری، وہ بھی نوری، یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی، لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر۔ بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنا ہے، روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا انہوں نے، نوٹ کر دیجیے، کبھی پڑھیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی، وہی کی حقیقت کیا ہے، وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی۔ یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی شے ہے، روح کا مسکن ہے، وہاں روح ہے، روح محمدی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے تو فرشتے نے آپ سے دل۔ عبادت کرو خالصتاً اللہ۔ عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشنز، کوئی استثناءات نہ ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل۔ 3 چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر 1، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے، یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی عبادت کا مظہر۔ تقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی کو۔ نمبر 2، دعا صرف اللہ،
نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے لا تدعو مع اللہ احد، رسول سے نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مطلب ہے استنصار، صرف ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے۔ نمبر 3، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئتا، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے۔ احتساب، فضلے کی توقع صرف اللہ، یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں، جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے، کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ، یہ مستثنا ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی، نسیان، بھول گئے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے، حضور خود فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوتا، تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے، نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ بہر پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، یا نمبر 3 جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً پہنچ گیا، یہ مجھ سے کیا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا رہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے، اٹ ول بی ریٹن آف، اٹ ول بی ایکسپنڈ، محو کر دیا جائے، یکفر عنہ سیئات، ہی اس کے معنی یہی ہے۔ ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے، ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً۔ اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گرا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا کہ میں گرا تھا، کیونکہ آدمی وہ کھڑا نہیں رہتا، نہیں اٹھتا، یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا، جبکہ اٹھ چکا ہوتا، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا، یہ ہے یتوبون من قریب۔ اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے
انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا. ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ کھائی. دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے. نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے. اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے. تو یہ وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشیس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، ولا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. وہی مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہے آتی. کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے، ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے. ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے. کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا. وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا. آپ کے بس میں نہیں ہے. تو آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے. نو پاور، نو اتھارٹی. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. تو مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، کہ بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروضے کے طور آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے. ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے. آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہے، امپاسبل. ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی. اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں. ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے، یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے، دین قائم ہے، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی. وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel, no friction. وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ. انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول. لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا. اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کسی روکنا نو وے. لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں.
تو وہ بھی تو 50%, 60% کافر ہے. از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ انوائرمنٹ آف دیٹ سسٹم. قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہی ظالم ہے, اور ظالم سے مراد مشرک. ان الشرک لظلم عظیم. وہی کافر ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وہ کہتے کس ہے؟ وہی تو فاسق ہے, ناہنجار ہے, باغی ہے. ویئرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے, اس درجے میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے. ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں. اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج, آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ. اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے, موسٹ فارچونیٹ, موسٹ ایزی. دین قائم ہے, اللہ کے احکام جاری ہیں, سارا نظام وہی ہے. دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. آپ ایک سٹیزن ہیں, آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے. فرض تو پورے ہیں یہاں, نفل نماز پڑھیے, نفل علم حاصل کیجئے, نفل روزے رکھتے چلے جائیے, نفلی چلے کیجئے, جو چاہو کیجئے. تقرب بالنوافل. اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے, فَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ. میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. حدیث قدسی, اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو. یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے. حدیث صحیح عند کل المحدثین. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا, اللہ پاؤں بنتا ہے, اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی, اللہ کان بنتا ہے. یہ بہت اونچی بات ہے, بہت اونچی بات ہے, بہت اونچی بات ہے. لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے. جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے, پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے, منہ پر دے ماری جائے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے, روزے منہ پر دے مارے جائے. یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ تن من دھن. یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ سسٹم, یو کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ سسٹم. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا, اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا, اس میں اچھی جائیداد بنانا, اس میں پیسہ جمع کرنا, اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں, سب کا سب حرام, مطلقاً حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان, اپنا مال, اپنا تن, اپنا دن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے, دیٹ از الاؤڈ, نتھنگ مور. دس از دی پوائنٹ, کروشل پوائنٹ. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب کہ دین قائم ہو چکا. تو اس کانٹیکسٹ میں باتیں, نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے, اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال. یہ ساری بات, all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے, ٹھیک ہے, چلو نوافل کی طرف, قرات کی طرف چلو, جتنا آگے سے آگے. یتقرب الی العبد بالنوافل, ورنہ تقرب بالفرائض, پہلے فرض کرنے, اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد. Now please note this word. جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے, your struggle against that system. لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. Integral part of the definition of a مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں, اصل وقت, اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف, دنیا کے حصول کے لیے, جتنا پھیل سکیں, جتنا پھل سکیں, جتنا پھول سکیں, جتنی جڑیں گہری جما سکیں, جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں, جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں, ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا اب تھوڑا سا دین کا کام بھی,
آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. Why to deceive themselves؟ ڈاکو لوگ نہایت سفاک یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی نیکی کا پن کا خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے. بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ. پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے کوئی اعتراض نہیں, اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں, آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں. تم بہت اچھا کھائیے, بہت اچھا پہنیے, بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے, اپنے طور پر خرچ. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں, 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں, جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے, کسی اور کو نبی مان لیا, ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے, صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی کی جائے. بڑے پیارے الفاظ تھے. ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے, اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے, تب بھی میں قتال کروں گا, اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا, تم جاہلیت میں تو بڑے سخت, اسلام میں نرم ہو گئے. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اچھی طرح جان لیجیے, میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں, کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جائے. دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. خاصے حقوق والدین بھی تو ہے نا, آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے, بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹسٹ تھے نا, پاگل تھے. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہا کہا تھا, بے وقوف لوگ ہیں یہ. انؤمن کما آمن السفہاء, these fools, these fanatics. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, نوافل ہے, نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے, دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے, روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے, علم میں, پروفیشن میں, کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%, 60%, 70%, 90% کافر ہیں, اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو. نماز کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ دی مشن ٹو میک دی دین آف اللہ سپریم, ان اقیموا الدین. نماز اس کے لیے سبسروینٹ ہے, اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے, 24ویں رکوع میں قتال شروع ہوں گے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہیں وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے, خود تو رکھتے ہی نہیں تھے, کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں, غارت گری میں, جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج جانور, پیاس برداشت نہیں کر سکتا, بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اونٹ تو کھاتا تھا, چاہیے تھا انہیں گھوڑا, لہذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا, پیاس کا, بھوک کا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے, تو سوار کیا کرے گا. تو ساما یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا, انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دیجیے, اس بات کو لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہے اس مقصد کے لیے. اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا, ریلی ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کروں. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بس نہیں ہوتے.
زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر مکمل 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ، دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز روزے حج عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم، اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خونگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے، ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہٰذا we should be loyal to them۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آج۔ یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے، ریچولزم، رسومات، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، وہ باقی نہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے، اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے، لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا، 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے، جو خود کا جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے، جیسے گئے ویسے آئے، الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے، اس اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتایا، اصل ڈیسائسو پوائنٹ اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو اسٹرکچر بدل جائے گا، لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے۔ اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا، چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، میں سود لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے، تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر کر دیا۔ وسط مخرج بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا کہ بڑا فتنہ ہو۔ حضرت علی فرماتے میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نکلنے کا راستہ بتائیے۔